پیغمبر اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی کچھ روایات کے توسط سے تقویٰ کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ دیکھیں، تقویٰ دین الہی کا مغز ہے۔ تقویٰ دین الہی کا، دین اسلام کا مغز ہے اور بہترین زاد راہ ہے انسان کے لیے۔ یعنی انسان اتنا لمبا جو سفر کرتا ہے دنیا کی اس جگہ سے آخرت تک، جو اتنا لمبا سفر ہے اس سفر میں جو زاد راہ ہے، اس کا راستے کا جو خرچ و زندگی ہے، وہ یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بغیر کوئی بھی انسان جو ہے بہتر طریقے سے آگے سفر نہیں کر پاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہترین زاد راہ ہے جو کہ قرآن کریم کے جو حقیقی ترجمان ہیں اور مفسر قرآن ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ ان کی زبانی جو ہے آپ کی خدمت میں کچھ تقویٰ کے متعلق عرض کروں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے تقویٰ کے تعریف میں سوال ہوا۔ امام سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ جعلت فداک، آپ کے اوپر میری جان قربان، یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ اے تقویٰ کیا ہے؟ ہم عام طور پر جو اپنے کتابوں کے اندر یا اپنے جو ہے ترجموں میں جب تقویٰ کی بات آتی ہے تو تقویٰ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ یعنی بتقوی اللہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا۔ آخر اگر سوچا جائے تو اللہ ایک خوفناک چیز تو نہیں ہے کہ اس سے ہم ڈریں۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ جس طریقے سے ہم بسم اللہ میں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ اس طرح کی صفات جب ہم اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پھر اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ تو یہاں پر ڈرنے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان خدا کی پہچان کرے۔ خدا کی معرفت جب انسان حاصل کرتا ہے تو جب معرفت الہی کے اس گہرے سمندر میں چلا جاتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کی معرفت جب عیاں ہو جاتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ خدا کے سامنے وہ اتنا ملاحظہ کرتا ہے، اتنا اس کے سامنے جو ہے وہ پرہیزگاری کرتا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ خدا کے جو بیان کردہ جو احکام ہیں، جو خدا کے الہی جو حرام ہیں، ان سے پرہیز کرتا ہے، جو اوامر ہیں ان کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خود انسان اپنے اندر یہ کام انجام دیتا ہے۔ یہ خدا کے خوف سے نہیں ہوتا ہے، ڈر سے نہیں ہوتا ہے۔ خدا سے ڈرو کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے، یعنی یہاں پر اللہ سے خوف کھانے کا یا پرہیز کا جو معنی ہم استعمال کرتے ہیں جب فارسی میں یا اردو میں تقوی اللہ کا معنی کرتے ہیں پرہیزگاری۔ تقوی کا کیا معنی کرتے ہیں؟ پرہیزگاری۔ یعنی خدا کے سامنے ہم اپنے آپ کو روک دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ اس کی پہچان ہے، اس کی ذات کی پہچان ہے۔ جب ذات کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان جو ہے خدا کے سامنے معصیت نہیں کرتا ہے، خدا کے سامنے گناہ انجام نہیں دیتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ چونکہ وہ باتقوی شخص ہے، وہ متقی شخص ہے۔ تو لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے راوی نے امام سے تقوی کی جو ہے تعریف میں تقوی کی ڈیفینیشن امام سے پوچھی کہ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یفقدک اللہ حیث امرک، یعنی خدا آپ کو وہاں پالے جہاں اس کو نے امر کیا وہاں پانے کو، لیکن آپ وہاں پر غائب رہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ نے جن امور کے بارے میں آپ کو امر کیا ہے وہاں پر آپ غیر حاضر رہیں، ایسا نہ ہو۔ اور دوسرا کہا کہ
وَلَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ، اور اسی طریقے سے آپ کو وہاں نہ پائے خداوند تبارک و تعالیٰ جہاں اس نے نہیں کیا ہے۔ یعنی جو چیزیں جن چیزوں سے اللہ نے نہیں کیا ہے ان چیزوں میں آپ کو نہ پائے، اور جن چیزوں کے بارے میں امر کیا ہے وہاں پر آپ کو غائب نہ پائے، وہاں پر آپ کو حاضر پائے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، یعنی واجبات کا احترام کرنا، واجبات کو انجام دینا اور محرمات سے بچنا، اس کا نام ہے تقویٰ۔ یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کے جو واجبات ہیں، جیسے کہ خدا نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ نے کہا روزہ رکھو، حج کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، ان چیزوں سے جو خدا کے واجبات ہیں ان کی طرف آپ آگے بڑھتے ہیں، وہاں پر آپ حاضر رہتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے خدا نے نہیں کیا ہے، خدا نے فرمایا کہ مطلب غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، تہمت مت لگاؤ، یہ چیزیں جو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے نہیں کیا ہے، اور انسان جو ہے انہی سے بچے رہے، تو ان کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی اس کو کہتے ہیں تقویٰ الہی، اس کو کہتے ہیں شخص متقی، جو انسان اپنے خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق واجبات کے اوپر عمل کرتا ہے اور محرمات سے بچتا ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ شخص متقی کہتے ہیں۔ متقی اس کو کہتے ہیں۔ نہیں ان کی متقی کا مطلب یہ ہو کہ خدا سے ڈرے، تو خدا سے ڈرنا یہ ایک اس کا لازمہ ہوتا ہے، لازمی معنی ہوتا ہے کہ جب انسان خدا نے کسی جگہ میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں حکم دیا ہے تو خدا آپ اس کو انجام دیتے ہیں، جس چیز سے آپ کو نہیں کیا ہے اس سے آپ بچتے ہیں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر ایک حیا محسوس ہوتی ہے، ایک شرم محسوس ہوتی ہے، چونکہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، خدا سے معرفت حاصل کی ہے۔ جب معرفت الہی جب آپ کے دل میں ہے تو پھر آپ ایسا کام کبھی نہیں کریں گے جو خدا کے جو مخالفت میں ہو یا خدا کے جو موافقت میں ہو، اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام سے خود امیر المومنین نے فرمایا نا کہ میں جو ہے کنت اعبد ربا لم ارہ، یعنی میں اس خدا کو میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو میں نے نہیں دیکھا ہو، جس کو میں نے نہ دیکھا ہو اس کی میں عبادت بھی نہیں کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ بھائی جب آپ کو خدا کو کیا دیکھتے ہیں، تو یہ تو ایک سوال پیدا ہو گیا۔ خدا کو ہم کہتے ہیں کہ خدا کو تو خدا دکھائی نہیں دیتا ہے، جب خدا دکھائی نہیں دیتا ہے تو اگر آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا ہوا خدا کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ تو ایک شرک ہو گیا۔ تو فرمایا کہ نہیں، میں خدا کو اپنی جو محسوس جو آنکھیں ہیں، جو حس حواس خمسہ کے جو آنکھیں ہیں، ان کے ذریعے سے میں خدا کو نہیں دیکھتا ہوں، بلکہ میرا ایمان، میرا قلب کی آنکھوں سے خدا کو میں دیکھتا ہوں۔ یعنی قلب جو ہے وہ خدا جس کو پہچانتا ہے، جس کی عرفان خدا کو حاصل، خدا کی عرفان جس شخص کو حاصل ہے، وہ خدا کو اپنے قلب کی آنکھوں سے اسے دیکھ لیتا ہے۔ جب خدا کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے، اسی کی جو ہے گناہ سے اور اس کے سامنے سے گناہ کرنے سے وہ بچتا ہے۔ تو یہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلے میں بیان فرمایا کہ اس نے کہا کہ ان لا یحفظک اللہ حیث امرک، یعنی جہاں پر خدا نے آپ کو کسی چیز کے بارے میں حکم دیا ہے وہاں آپ کو خدا آپ کو غائب نہ دیکھے، اور جس چیز کی طرف ولا یراک حیث نہاک، اور اس چیز کی طرف آپ جو ہے جائیں جہاں پر آپ کو خدا نے نہیں کیا ہے، وہاں پر آپ جائیں، اس چیز سے خدا نے کیا کیا ہے؟ آپ کو نہیں کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ، یعنی محرمات سے بچنا اور واجبات کی طرف چلے جانا، یہ تقویٰ کی علامت ہے، اور اس کو کہتے ہیں شخص متقی۔ اور اس کے بعد تقویٰ کے بارے میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں جو عرض کی، اس میں ہم ائمہ علیہم السلام کی زندگی جو ہمارے سامنے ہے اسی کے ذریعے سے ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر امیر المومنین علیہ السلام، دوران خلافت ہے، خلافت کا زمانہ ہے،
رات کو اپنے جو ہے بیت المال کا جو حساب و کتاب کرتے ہیں، تو ایسے میں دو شخص، بعض روایات کے مطابق طلحہ و زبیر تھے، بعض کہتے ہیں کہ جناب عقیل اس کا بھائی آئے تھے، جیسے بھی تھا جو کوئی شخص آئے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام سے اس کے باتیں کی، ان سے باتیں، اپنی شخصی باتیں، نجی باتیں شروع کی. تو امام علیہ السلام نے اپنا جو چراغ جس کے ذریعے سے وہ بیت المال کی حساب و کتاب کر رہا تھا اس کو گل کر دیا، اس چراغ کو خاموش کر دیا. خاموش کرنے کے بعد ایک نیا چراغ گھر سے منگوا کے اس کے سامنے رکھ دیا. سوال کیا، یار امیر المومنین یہ کیا کام ہو گیا؟ تو کہنے لگا کہ یہ جو چراغ جس سے میں بیت المال کی یعنی حساب و کتاب کر رہا تھا، یہ بیت المال اب چونکہ آپ لوگ آئے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ میری نجی جو ہے گفتگو ہے، اس نجی گفتگو میں بیت المال کی اس چراغ کو جلانا میں تقویٰ کے برخلاف سمجھتا ہوں. تقویٰ الہی یہاں یہ ہے کہ میں اس چراغ کو خاموش کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو نجی جو زندگی کے امور پہ معاملات میں جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں اپنے ذاتی چراغ میں نے جلایا. تو یہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو ہے شخصی زندگی میں یہ ایک نمونہ ہے کہ جو ہم امیر المومنین علیہ السلام کی ذات کے اندر ہم یہ پا لیتے ہیں. اور دوسرا ایک واقعہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہے. امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی تاریکی میں، رات کی تاریکی میں اپنے پیٹھ کے اوپر گندم، جو مختلف اناج کی چیزیں جو ہے بوریوں میں ڈال کر اس کو اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں جو غریب غربا ہوتے تھے، فقیر تھے، ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے اور وہاں لے جا کر ان کو جو ہے یہ دے دیتے تھے. تو جب یہاں تک کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، شہادت کے بعد جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو مال و جائیداد جو ہمیں لا کے دے دیا جاتا تھا وہ یعنی علی ابن الحسین علیہ السلام، یعنی یہ ان کو بعد میں پتہ چلا. جب امام زین العابدین علیہ السلام کو جب غسل دیا جا رہا تھا، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کے بدن میں، اس کے پیٹھ میں دیکھے تو کالے کالے نشان لگے ہوئے تھے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے والد گرامی کے رات کی تاریکی میں غربا، فقراء، مساکین کو جو مال پہنچاتے تھے، جو اناج پہنچاتے تھے ان کو، ان کے جو ہے اٹھا کے ان کی وجہ سے اس کے یہ جو ہے داغ پڑ گئے ہیں، ان کے پیٹھ کے اوپر یہ جو داغ پڑے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک تقویٰ الہی ہے کہ امام علیہ السلام نے کسی کو بتائے بغیر، کسی کو یہ بات بتایا نہیں، حتیٰ کہ امام کی شہادت کے بعد جب ان لوگوں کو جو راشن ملتا تھا وہ نہیں ملا، تب وہ سمجھ گئے کہ یہ جو پہنچانے والا تھا وہ امام زین العابدین علیہ السلام تھے. لیکن ہم اپنی زندگی میں ہم دیکھ لیں، ہم اپنی زندگی میں ہم دیکھ لیں کہ ہم اگر کہیں پر کوئی ڈونیشن ہو رہی ہے تو وہاں پر اگر میں 1000 روپے کہیں پہ دے دیتا ہوں، ادھر سے جو ہے سیکریٹری جو ہے اعلان کرتا ہے فلاں آدمی نے اتنا دیا، فلاں آدمی نے اتنا دیا، میرا نام نہ دے دے، تو مجھے جو ہے اس مسئلے سے بہت مجھے دشوار ہوتا ہے کہ بھائی میرا کیوں نہیں نام لیا. میں اس کو کہتا ہوں بھائی میں نے بھی تو 1000 روپے دیا تھا، میرا نام کیوں نہیں آیا؟ یہ میری جو ہے حیثیت. اور وہ امام ہیں کہ جو رات کی تاریکی میں بغیر کسی شخص کو بتائے لے جا کے لوگوں کو دے دیتے ہیں. اور یہ جو ہے صرف ہمارے ائمہ علیہ السلام کی نہیں بلکہ ہمارے باقی لوگوں کے آج کل دور میں بھی آپ میں سے مومنین بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جو حتیٰ اپنا نام جو ہے سامنے لائے بغیر
اپنا نام سامنے لائے بغیر جو ہے آپ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دے دیتے ہیں، غربا میں تقسیم کرتے ہیں، اور حتیٰ کسی اور کے وساطت کے ذریعے سے کر دیتے، خود بھی نہیں دیتے ہیں، تاکہ وہ آپ کا نام پتہ نہ چل جائے، اس کو جس کو آپ نے دیا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی میرا نام نہ لے لیں۔ یہ ہے تقویٰ کی منزل، خرچ کرنے میں تقویٰ کی منزل ہے۔ تو لہذا مومنین یہی ہے ائمہ علیہ السلام کے تقویٰ کے جو منازل ہیں۔ اور اس کے بعد آج کے جو تقویٰ کی جو حیثیتیں ہیں، تقویٰ کی جو منزل ہے، ہم کیسے تقویٰ کو حاصل کریں، تقویٰ ہم کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو تقویٰ حاصل کرنے کے جو عملی جو طریقے ہیں، وہ سب سے پہلے ہے محاسبہ نفس۔ میں ایک دو کی طرف جو ہے اشارہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے بات یہاں پر ختم کر لیتے ہیں۔ ایک ہے محاسبہ نفس۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ محاسبہ کرے گا کیا مطلب کیا؟ یعنی وہ اپنے نفس کو جو ہے روزانہ کے اعتبار سے اس کا جائزہ لے لے۔ اور وہ کب اس طرح ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان رات کو سونے سے پہلے، جب رات کو سونے سے پہلے آئے اور اپنے اس نفس 5 منٹ، زیادہ بھی نہیں، 5 منٹ اپنے آپ کو دے، خلوت کرے، بالکل جدا، کسی مافیہات سے خالی ہو کر، الگ ہو کر، اپنے آپ اور خود میں جو ہے آپ بحث کریں، دیکھیں کہ میں نے کتنا جو ہے آج کے دن میں کیا کمائی کی ہے، کیا میں نے اچھا عمل انجام دیا ہے، کیا میں نے برا عمل انجام دیا ہے۔ اگر میں دیکھوں اگر کہیں پر میں نے اچھا عمل انجام دیا ہے تو وہاں پر شکر خدا پر جاؤں، شکر الہی کروں، میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اما اگر جس جگہ میں نے بجائے اس کے کہ اچھا کام کروں، میں نے کہیں پر خطا کیا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو اسی وقت فوراً میں استغفار کروں۔ یہ جو ہے محاسبہ نفس ہے۔ جیسے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو محاسبہ نفس ہے، یہ تقویٰ کا پہلا قدم ہے، پہلا قدم جو ہے محاسبہ نفس ہے۔ تو لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا ہے۔ جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، یعنی ہم سے وہ نہیں ہے۔ اور اس کا عملی طریقہ بھی آپ کو بتایا کہ انسان جو ہے رات کو سونے سے پہلے حتی اقل 5 منٹ اپنے اور خدا کے درمیان میں اپنا آپ کو قرار دے اور اپنا جو ہے محاسبہ کرے، حساب کرے، صبح سے لے کر ابھی تک جو کچھ اس نے انجام دیا ہے اس کا حساب و کتاب کرے، دیکھے کہ کیا میں نے اچھا انجام دیا ہے، کیا میں نے برا کام انجام دیا ہے۔ اچھا جو کام انجام دیا ہے اس کے بارے میں اللہ کے سامنے شکر گزاری کرے، اور جہاں پر آپ نے برا کام انجام دیا ہے وہاں پر خدا کا سامنے توبہ کرے، استغفار کرے، تاکہ ان کی خدا جو ہے آپ سے اس کا اس عمل سے آپ کا گناہ معاف کر دے اور آپ کو عذاب سے آپ کو نجات دے دے۔ اور دوسرا جو چیز ہے جو تقویٰ کے لیے کرامت ثابت ہوتی ہے، وہ واجبات کی ادائیگی اور شبہات سے پرہیز ہے۔ انسان واجبات کو انجام دے دے اور یہ نہ سوچے کہ شاید میں مستحبات کو بھی انجام دوں تو وہ میں متقی ہو جاتا ہوں۔ نہیں بھائی عزیزان محترم، انسان وہ متقی ہوتا ہے جو اپنے واجبات کو بر وقت انجام دے دے اور جو محرمات ہیں ان سے پرہیز کرے، وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے۔ ہاں بعد میں جب آپ واجبات کو انجام دیتے ہیں سر وقت اور محرمات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور بعد میں جب یہ آپ نے اپنا اندر یہ ملکہ جب پیدا کر دیا تو پھر اس کے بعد مستحبات اور مکروہات سے بھی پرہیز کرنے کا آپ کو ڈنگ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ مستحبات کو بھی انجام دیتے رہیں گے اور اس کے بعد مکروہات سے بچنے کی بھی آپ کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے انسان کو تقویٰ اور متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجبات کی ادائیگی بر وقت اور محرمات کی
جو ہے نجات بر وقت جو ہے یہ انسان انجام دے دے۔ یہ واجبات کی ادائیگی اور شبہات سے پرہیز یہ بھی ایک بہترین کام ہے۔ جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ گناہ کو ترک کرنا بعد میں توبہ کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ پہلے گناہ سے اپنا آپ کو بچاؤ کرے، یہ آسان ہے اس سے کہ بعد میں گناہ کرے اور اس کے اوپر توبہ کرے۔ بہت سارے ہمارے مومنین جوان، بالخصوص ہمارے جو جوان ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں یہ جوانی ہے، اس جوانی میں ہمیں اپنے جوانی کے مزے لوٹنا ہے، بعد میں جب ادھیڑ عمر ہو جائے گی، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر خدا کے درگاہ میں جو ہے توبہ کریں گے۔ بھئی یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ مجھے جو ہے یہ جوانی میں اس وقت میں تقوی الہی اختیار کر کے گناہوں سے اپنا آپ کو بچا سکتا ہوں۔ اگر میں اب اس کام کو انجام نہیں دیتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کہ کل میری زندگی کا آخری دن ہے، یا میں زندہ رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا ہوں، میں توبہ کی وہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، اس کا بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جوانوں سے یہی میری خواہش ہوگی کہ وہ ابھی اسی وقت سے اپنے کیے ہوئے سابقہ گناہوں سے توبہ کرے اور نئے سرے سے واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اپنا آپ کو بچائیں۔